بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج معاشرے کا وہ پہلو لے کے آئی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک بیماری کی طرح پھیلا ہوا ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم دوسرے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو مت چھیڑیں، یہ ہے آج میرا ٹاپک۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم معاشرے کی ان برائیوں کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ میری آج کی ویڈیو ذرا غور سے سنیے گا پلیز، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے اور ہم لوگ اپنے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ کیا ہم ہر ملاقات میں، ہر ٹیلی فونی گفتگو میں دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو ہی چھیڑیں؟ تمہاری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، بچے کو نوکری نہیں ملی، تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنا رہے، 5 سالوں میں بس ایک ہی بچہ، ایک ہی بچی، یا آگے کا بھی سوچا کہ نہیں، رشتے سے انکار کر دیا، کیوں بھائی، کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ، یہ تمہارے چہرے پہ اتنے دانے کیوں نکل آئے؟ پہلے تو اتنا پیارا سا چہرہ تھا، اتنے موٹے کیوں ہو گئے ہو؟ پہلے اتنا بہترین جسم تھا تمہارا، یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ ذرا ٹھہریے اور رکیے، ذرا سوچئے، آپ کے پاس اگر یہ سب نعمتیں ہیں تو کیا اس میں آپ کا اپنا کمال ہے؟ آپ کے بچے یا بچی کا رشتہ ہو گیا ہے تو کیا آپ کا اپنا کمال اس میں ہے؟ آپ کے بچے اعلیٰ عہدوں پر، نوکریوں پہ لگے ہیں، کیا آپ کا اس میں اپنا کوئی کمال ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک ذات اوپر موجود ہے جو جانتی ہے کہ کون سی چیز کس انسان کو کس وقت میں دینی ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کہ کس کے صبر کو کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے شکر کو کس طرح جانچنا ہے۔ لہٰذا یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ کیا آپ کبھی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے اگلے کے چہرے کی اذیت نہیں نظر آتی؟ کیا اس کی بے بسی آپ نہیں دیکھتے؟ یقیناً آتی سب کو نظر ہے، لیکن کچھ لوگ محض اپنے چسکے اور اپنے دل کے اس فضول ترین تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کسی کے بچے کے منفی پہلوؤں کو کبھی بھی نہیں اچھالنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے چاہیے جن کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں ٹوٹ گیا، نوکری کیوں نہیں ملی؟ اگر میرے سامنے بیٹھ کے جب کوئی دوسرا اس معاملے کے بارے میں سوال جواب کرتا ہے تو سامنے والے چہرے کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، سوال کرنے والا اتنا بے حس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ان سب چیزوں کا جو اس بندے کے پہ ڈپریشن ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے ملاقات کرنے آ جائے یا آپ سے فون پر بات کر لے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ڈپریشن میں اضافے کا باعث ہی بنے؟ ہو سکتا ہے اس نے ریلیکس ہونے کے لیے آپ سے ملاقات رکھی ہو یا فون کیا ہو۔ براہ کرم تکلیف کا باعث مت بنے، ایسی تسلیاں بھی مت دیں جب تک کہ وہ خود اپنے مسئلے سے ڈسکس آپ سے نہ کرے مسئلہ، یعنی وہ خود سے اپنا مسئلہ آپ کو نہ بتائے، بلکہ آپ کسی بھی طرح اس موضوع کو مت چھیڑیں۔ ہر ملاقات میں ایک ہی سوال مت کریں، رشتہ نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا، نوکری نہیں ملی، گھر نہیں خریدا ابھی تک، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا آپ کو وہ خود بتا دیں گے، بار بار پوچھنے کا کیا مقصد؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سوالات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو خود اس جگہ پر رکھ کے سوچئے، شاید آپ کچھ سمجھ جائیں۔ آسانیاں کیجئے، محبتیں بانٹیے، پرسکون رہیے اور پرسکون رہنے دیجئے۔ جزاک اللہ۔